بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیزان محترم، مروچی میں سلسلہ توحید انجو یکمی موضوع اور میں مرچگی موضوع چنانچہ وتی باب تہا یک اہمی موضوع لہذا اشیاء شر سرا دلگوش بکنے و بچارے آیا ای خصلت و ای مسئلہ شمتہا موجود انت ولا انا پرچا کہ افسوس ہے بعض مسلمانی میں ای مرچگی موضوع چنانچہ ہمائی باب بتائیں بعض مسلمان اشتہا گرفتار ہیں بیت کا واللہ عالم آیا ای سرپدنہا جاہلن تو مسئلہ کم کے چو ارزان تر بھی لیکن انگا ای زانن تو تی پادا پر دیا لا شک ای یک مزنی حلاکت یہ تہایند و حدی کے شما ای موضوع مرچی گوش دارے لا شک شم سر پدا واجب ہمی بھی کہ شما بچارے کہ ای وڑی خصلت تو مسائل شم تہا موجود ولا انا انگا شم تہا ای وڑی خصلت تو مسئلہ مسائل شما شم تہا گرفتار نہ ہے شما رب العالمین شکر ادا بگنے کہ رب العالمین شما چا ای وڑی خصلتاں چی پاکی کو انگا شما زانے کہ یک براتی شما یا مسلمانی ای وڑی خصلتانی تہا گرفتار ہیں شم سرا واجب ہمی بھی کہ شما ایا سرسود بکنے شما ایا شریں سرپیدی بدیے کہ آ ای وڑی خصلتان چی دیر بے و ترا چنانچہ ای وڑی مسئلہ مسائلان چی دیر بداریت. تو بہرحال میں مرچگی موضوع انچکے مگوشتا ایک اہمی موضوع ہے اور چی باب بتائیں میں مرچگی موضوع ہمیشہ باب بتائیں کہ آیا اللہ مردم ہستا کہ مسخرہ و مذاق کرنا اللہ سبحانہ و تعالی ذکر رب العالمین نے ذکر چنانچہ مسخرہ و مذاق کنند وہ ہمیں وڑا قرآن مجید مسخرہ وڑینند وہ ہمیں وڑا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ہے انہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت متعلقہ اور آئی حقہ چنانچہ مسخرہ و مذاق کنند آیا اشانی حکم چی دین اسلام تہا. تو چنانچہ میں مرچی موضوع ہمیشہ باب بتائیں تو اولی ہمیشہ کہ انگا یک شخصی اللہ سبحانہ و تعالی ذکر رب العالمین یا کہ قرآن مجید یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آئی مبارک سنت سرا مسخرہ و مذاق بکند تو آئی حکم دین اسلام تہا ہمیشند کہ ولیاذ باللہ مرتد بھی بھلے ہوا زان محترم اشیاء شری سرا دلگوش بکنے اور شری سرا سرپد ہم بے موضوع ان چکے مگو ایک اہمی موضوع تباب تہا پرچا کہ ای مسخرہ و مذاق کنگ اللہ سبحانہ تعالی ذکر اور قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت ہے یک ہنچی مسئلہ ہے کہ مسلمانانی اجماع ہیں کہ اشانی حقا مسخرہ و مذاق کنک جائز نہیں یک ہنچی ناقدی چا نواقد اسلامہ انسان چا دین اسلامہ کشی انگا انسان مسخرہ و مذاق بکند سواء سیریس بھی ہے کہ انہا وشی میں مذاق کنک آیا یا انہا قصدن و عمدنی چیزا بکا یا کہ انہا وشی میں مسخرہ مذاق کنک آیا مردمانا کندارینا ای جائز نہیں پرچک رب العالمین وحدی کی ہوتی قرآن پاک تہا اللہ سبحانہ و تعالی ہما مردم ذکر کتا چنانچہ آ مستثنا یا چا ای قصدن و عمدنا چی یا کہ انہا آچا مسخرہ و مذاقہ چی رب العالمین مستثنا کتا آیا کہ آئین سر زور دیگ بیتا کفر ارتکابہ بکنا بلے آئین سر انگا کہ زور دند مثال کے طور پر انگا ایک شخصی بے تربوشی یا کہ انہا چی سرا تپنگا ساک بدان تربوشی دین اسلام چنانچہ یل بدے تو یل دیئے یا کہ انہا منتی امنا تر تیر جنا یا کہ انہا منتی سرا گڈا ای حالتا انگا تیسرے کے زور دا تو نیدہ اشیطی حکم مکرہ حکمیں تو اکراہ تیسرے زور دیکھ بیگائیں ادا تو مستثنا تی وستا جائز ہیں انچوکہ رب العالمین و تی قرآن پاک تا ارشاد فرمائنید من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان ادا ای حالہ چنانچہ مستثنا حالی اسی مسئلہ نہیں لیکن ماں مرچی گپائیں ہما مردمانی بابتا کہ آئین سرا زور دیکھنا بیتا نا بلکہ مسخرہ و مذاق کنند توری انگا مسخرہ مذاق کنگا نہیں مردمانا کندانگا نہیں لیکن قصدن و حمدن دین احکامن بابتا انگا مسخرہ و مذاق بکند یا انہا اللہ سبحانہ تعالی ذکر متعلقہ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلقہ یا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت بابتا انگا مسخرہ و مذاق بکند چیزی تہا تو انچکے مگوشتگا اسی حکم دین اسلام تھا ہمشہ کہ ولیعذ باللہ ای شخص چونچہ مرتد بھی تو مگندگیں کہ مسئلہ چونی خطرناک مسئلہ ہے مگوشتگا کہ افسوس کہ بعض مسلمانی ای چیز تہا مروچی مبتلا ہیں بیت کا واللہ عالم وتی جاہلیت وجہ سرپد نہا ہمش کئی چیزیں کرنگا لہذا میں تھرا واجب ہمشہ کہ ماشا سر سوچ بکنیں اشا ما شریں سرپدی بھی دیں تاکہ پدا ای وتی خرابے سلنے کارا یل بھی دیانت ای مسخرہ و مذاقہ یل بھی دیانت او اللہ بارگاہ توبہ و استغفار بکنا کہ آئین گما ای یک سکے مزنے کبیرے گناہ بیت کبیرے گناہ وہ وتی جا گئے بلکہ یک ہنچے کارے کنگے ولیعذ باللہ انسان چھ دین اسلام مجھ درکے لہذا باید من تو بچارہ وتی کشو کر رہا
آیا ایک مسلمانی ایوڑی مسئلین تہا گرفتاری والا اننا انگا منو تو زانا گوڑا بائدے ما یہ سرسوچ بکنا. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی وتی قرآن پاک تہا ارشاد فرمائنیت قل اب اللہ و آیاته و رسوله کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تو ای آیت عزیزان محترم چنانچہ سورۃ توبہ تہا اللہ سبحانہ وتعالی ای آیت چنانچہ ذکر کو تھا اور مرچی انشاءاللہ العزیز ما ای آیت ہے تشریح ہم کنیں اور چاریں کہ ای آیت سبب نزول چھیں ای آیت کجا معاہدہ نازل بھی. تو امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ وہی تفسیر تہا اور امام ابن ابی حاتم وہی تفسیر تہا اور ہمیں وڑا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اجمعین و تفسیر تہا چنانچہ ای حدیث ذکر کنند ای آیت سبب نزول باب تھا اور ای حدیث راوی ہوتے ابن عمر رضی اللہ عنہ دیگل اہتی تابعین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. اور ای حدیث ہمیں وڑائند کہ یک شخص مانا کہ ایک منافق یا جنگ تبوک ای ہما غزویں تھی ہما جنگیں کہ ای اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تہا علیہ السلام آخری جنگ بھی تک کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای جنگا درست کگا جنگ تبوک تو ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی آخری غزوہ بھی تک اور اس سنہ 9 ہجریہ بھی تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت 9ویں سالہ واقع بھی تک. اور اسی سبب ہمیشہ جنگ تبوک کے سبب ہمیشہ کہ وحدی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حال رسے کہ روم آیا ارادہ کو تک کہ مسلمان سرا حملہ بکنا اور ما بچارے کہ ای کجام وحدہ ای واقع بھی تھا ای کجام زمانہ گا ای کجام موسمہ چنانچہ ای غزوہ واقع بھی تھا تاکہ ما بزانے کجام مشقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آیا کشتگا چھونے مشقتاً سرا گوستگا پدنا مروچیاں ایک شخصی بے پدشن سرا مسخرہ و مذاق بکن لا شک آچے چیزاں غافل ہیں. تو ہنچو کہ مگوشگاتے ہیں جنگ تبوک چنانچہ ای ہما جنگیں کہ ای گرماگا ای گرماگا واقع بھی تک اور بے حدہ گرم بھی تا موسم. ہنچو کہ ماشما سرپتے گرماگا حامین موسم نی یکی تو گرم ہے این کرا شر ورگے ہم نہیں لیکن حامین این کرا نا وطیاستا مدینہ شریف ہے راہ چنانچہ سک دیر ہیں شاہ مدینہ شریف یل دے گی روگیں تبوکا اور تبوک چنانچہ ایک جاگئی نام ہے کہ مدینہ شریف شمال نمگا کپیت اور ای تبوک اسی راہ چنانچہ دیر ہیں نیمہ گندگائیں یکی گرماگیں اور لا شک موسم ہم گرمیں اور جاگا ہم دیریں اور دشمن ہم سک بازا اور وقت کجا میں حامین وقت ہیں مسلمان کہہ رہا چنانچہ ہچنے فقر و حاجت تہایت اور حامین موسم لیکن دین واسطہ آنا چاہ رہا ما وتی حامین اگو مصروف بے میں اور دین اسلام خدمت ہم اکنے دین اسلام واسطہ قربانی مدینہ صحابہ کرام اڑے نبی تکا رضوان اللہ مجمعین حتیٰ کہ یہ جیش مسلمانہ نے یہ جیش تیاری کرنے کے واسطہ ہم آئینی کر رہا زیادہ زر نہ بیتا لہذا اشیاء جیش العسرہ نام دیا گئی تو ما گندگ آئیں اچھو کہ مگشتگا گرماگن تو موسم گرمن تو دشمن ہم سک بازیں راہ سک دیریں حامین موسمیں اور مسلمان فقر و حاجت تہایت اور آئینی گورا انچو ذر و سواری نہیں کہ آوتا تیار بکنا پہ یہ جنگ واسطہ اور ما بزانے کہ ای جیش العسرہ ای جیش کیا تیار کو تک ای صحابی جلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیار کو تک چوتی مالا چی سیسد ہوشتر گو آئی درستے سامان نگوما ہوشتر گو آئی دروہیں سامان نگوما اما یہ چونچہ وتی خصوصی مالا ای جیش العسرہ چونچہ ای جیش تیار کو تک تو لا شک یہ ایک مزنی فضلت ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہمیں اور دیگر صحابہ کرامہ ہم بازی مالیا اور تک ہر یک کیا ہوتی گنجائش مطابقہ ہر یک کیا ہوتی گنجائش مطابقہ آرتا گو ای جیش چنانچہ تیار کو تک اور وحدے کے مسلمان چنانچہ درائے گا لگے تھا تو مانا کہ روگیں مسلمان صحابہ کرام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روگ آیت جنگ تبوک نے مگا نی منافقان چنانچہ حبر شروع کو یبرے ہوتی عذر بیان کو کہ ماں نہیں آئیں گو واجہ واسطہ ارشاد فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مات کے نہ کنے ماں نہیں آئیں گو شنا ہوتی عذر لاتے پیش کو پرتا کہ شان گورا ایمان نہ بیتا اور لا شک چکے مگو یک ہنچے مشکل جنگی بیتا اشتہا قسم مشقت موجود ہیں تو اس طرح لا شک کہ صبر کا ہما جو ایمان والا ہیں یہ رب العالمین اشتہا حکمت یا سبحانہ وتعالی لا شک اللہ سبحانہ وتعالی ادا آزمائن گائیں امتحان گر گائیں مسلمانہ تاکہ زانک بھی کے راستے اور صادق مسلمان کہیں اور بمقابلہ منافق کہیں ولیعذ باللہ. تو بہرحال مسلمان چنانچہ درد کا اور آیا
مشقت سر صبر کو ولا شک شنتها اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ہما مشقتا صحابہ کرام ہمیں مشقت ہیں رضوان اللہ مجمعین لا شک ہمیں مشقت تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم موجود ہیں شدت تھا حاجت تھا ای گرم تھا بہرحال ای شدہ سر بھی تھا میدان تبوکا اور حمودہ ایرت کا حمودہ نازل بھی تھا وحدے کے دشمنہ حال سر بھی کے مسلمان اتکگا تو اللہ سبحانہ و تعالی چنی دلان تھا رعب اور خوف چنچے چن دل تھا نازل فرمائت رب العالمین حتیٰ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمودہ نی انتظار انتشانی گو صحابہ کرامانی گمر رضوان اللہ مجمعین عظیم جیش چنچے دشمنانی آیا جرات نکو مک کے بیائیں تاکہ رب العالمین دلان تھا ترسی ماں کتگا یک رعبی ماں کتگا یک خوفی ماں کتگا تو مسلمانہ عموماً شنی انتظار کو انہیت کا تو اشا بزدلی اختیار کو دشمنانہ اور مسلمان چنانچہ پدرندہ گو سلامتی گوما پدا واپس اتکا دین پر مدینہ شریف نے مگا اور میں بزانے کہ ای جنگ بابتا جنگ تبوک ہے گا اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ التوبہ نازل فرمائن تک رب العالمین سبحانہ وتعالی اور اسی بیان کرنے کا چنانچہ میں بیحال بیتے کہ لہتے منافق ای جنگ تہا گون بیتا لہتے منافق ای جنگ تہا گون بیتا وہ سک کم بیتے گا لہتے روایتاً تہا کے 15 لہتے تہا کے 14 لہتے تہا کے 12 تو عموماً کم کی منافق ای جنگ تہا گون بیتا پسا کہ آیا کھنچے ارادے کتگا یا خرابی ارادے کتا کہ پر سلامہ شہید بھی کنسا تو سلامہ تو بہرحال انچو کہ مگو ای آیت سبب نزول بابتا حدیث تھا کہ یک شخص یا یک منافق یا گوشت کے جنگ تبوک تھا گوشتے کہ ما رائینا مثل قرائنا ہاؤلاء گوشتے کہ ما ایوڑے مردم نہیں تھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامانی وڑے رضوان اللہ علیہ مجمعین نی لحتی صفت بیان کن سے صفت اور ای صفت چوناچہ اصلا منافقانی صفتا ای منافقانی سے انچی صفت بیان کن وشی ولیعذ باللہ ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ای آئینی صفتا لیکن حقا اور ما بزان حقیقتا اصلا ای منافقانی صفتا تو بہرحال گوشی کے ولیعذ باللہ ای نبتا کہ صحابہ کرام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لحتی صفت بیان کرنے گوشی کہ ای ارغب بطونا اشاوتی لاپانی گمنت مانا کہ ہر جگہ ورگ بھی یہ حمودہ موجود ہے ولا اکذب السنا مانا کہ ای دروغ بندو کا ولا اجبن عند اللقاء اور وحدی کے جنگ بھی ای بزدلا ولیعذ باللہ جو کہ مگو ای منافق ہنچے لحتی صفت بیان کرنگے اور اشن نسبتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمیں نمگا کنگائیت لیکن حقیقتا ای صفت انچو کہ ماشما سر پتے منافقان صفتا منافقان وتی لا پگمے جنگان تھا انگا موجود بیتگا ای واسطہ موجود نہ بیتگا کہ ما جنگ بکنے اللہ ہے دین اسلام چنا چھے آئیے نام برد بھی دین اسلام سربلند بھی نہ دین اسلام سربلندی بھی نہ آنا مال غنیمت غم بیتا بس اور ہمیں وڑا دروغ بندہ حدیث تھا کہ منافقان صفات تھا ایک صفت ہمچن چونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہے اذا حدث کذب وہدی کے ابر کا دروغ بندی اور ہمیں سیمی صفت ہم منافقان صفتیں ولا اجمن عند اللقاء ای وہدی کے جنگ بھی بزدلا چونکہ ماشما سرپتے جنگ احدہ گو صحابہ کرامہ گما گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گما درت کا 1000 مردم تھا نیم رہا ایشا پدا واپسی کو 600 مردم پدا واپس شو تو لا شک ای بزدل بیتگا ای منافق بزدل بیتگا دا روز قیامت ای بزدلا لیکن ای چنانچہ ادانی ما بیان خود کا حدیث تھا ای منافق انی سے صفت ہنچے کو شگائے پتہ شن نسبتہ کہیں نمنا کنگائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامانی رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ایک صحابی جلیلہ گوش داشت کہ ای چی گوش گائیں حتی عوف بن مالک رضی اللہ عنہ یہ گوش داشت کہ منافق چی گوش نہیں گوشتی کہ قذب تھا تو درو بندگائے بلکہ ولیکنکا منافق تو یک منافقی ہے اور تو یہ حبر جتا انی تو یہ حبر گوش تھا لا اخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گراتی شکایت کنا تو ادا ہم یک فائدہ ہا انسان محترم انگا شمردانی یک شخصی اولی ہمشی کے مردم باید منکر انکارہ بکن تو ایک منکر گندے یہ انکارہ بکن اور خاص کرنگا یک شخصی تو گندے انچی عبر کنگائند کے مسلمانی معاشرت اور مسلمانی ماحول اور آئینی مجتمع چنچے جدا بے بند تائن درمیان نا اتفاقی پیدا بھی تیسرا واجب ہمیشہ کہ تو برو ایک مستری حال بدے ہمیں چکے درست رسی
تی دست انگا سربراہ رسی برو سربراہ البدع کوئی بڑے مردوں میں موجود ہیں کیا ایتھا یہ بڑے اچھے خصلت ایتھا مانا کہ منافقانی خصلتا آلوٹی میں درمیانہ نا اتفاقی پیدا کنت تو ادرو چا نصیحت شمارت ای بلکہ غیبت و نمیمہ نا یکی موشی تو یکی پوچا شودگائے تو روگائے مردوں میں ڈینگائے نا ای واجب ہے تیسرا ای تیسرا واجب ہے یک نصیحت ہے او ہمیں وڑا انگا گمراہی مولا استا شما ہے نا زانے کہ دروگی حدیث بیان کنن تو مردمانہ گمراہ کنن چمسرا واجب ہمشے کہ شما عوام الناسا اشانی حالا بدیت تو بگشے کہ ای گمراہی مولا چا اشان چی پہریز بکنے پرچا کہ ای نا اتفاقی اٹھا پیدا کرنا مسلمان درمیانا تو بہرحال ای چا صلح تہا شمارند ای اصلاحند ای نصیحت واجب انسان ترا اور ای منچو کے موشتہ غیبت و نمیمت تھا داخل نبی انشاءاللہ تو بہرحال حدیث تھا کہ فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبره فوجد القرآن قد سبقه تو اس صحابی جلیل حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روت وشی مروان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گورا تاکہ میں بکشا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای منافقہ چھی گو تو گندی رو اللہ سبحانہ وتعالی وحی دیر نازل فرمائیتا پہ سلم سرا اللہ سبحانہ وتعالی حال دیتا کہ منافقہ چھی گشتگا تو آئینی ارادہ چیت اللہ سبحانہ وتعالی وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائیں فدر اندہ حدیث تھا کہ ای شخص شو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گورا کہ ہمیہ ولیاذ باللہ الفاظ گشتگتا ہمیہ ای الفاظ گشتگتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسد السلام اور ای صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امشن شانہ شانی بابتا اشیاء ای سلنی الفاظ گشتگتا ایشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گورا معافی لوٹگا تو دیتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قد ارتحل وركب ناقته علیہ السلام تو گندی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتی سواری سرا چنانچہ سوار بیتا وتی اشتر سرا اللہ السلام سوارند تاکہ آئینی منافقانی مکر و ہیلیا اور آئینی ای خطہ چنانچہ برباد بکا اشیاء چنانچہ حلاس بکا پتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحی ذریعہ آل داتگا علیہ السلام تو حتی ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمائنی تو یاد کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گورا یہ منافق وحدی کہ اللہ وسلم وچی سواری سرا سوارا گشتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما كنا نخوض ونتحدث حدیث الرجل نقطع به عناء الطریق نی یاد کو تھی عذر بیان کنگا منافقہ نکاریں غلطیاں نہ کرن تن رندہ نکاح تی عذر بیان کنا ما پی لوٹت ما ہی کو تھا میں مقصد ہے نہ بیتا میں مقصد آ بیتا لیکن ما چاریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی شانی واسطہ چی فیصلہ نازل فرمائے تھا رب العالمین سبحانہ و تعالی ای منافقات کا علیہ السلام میں گورا گشتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مسافر بھی تکیں چنانچہ ما دیتا ما تکلیف تھا ما مسخرہ مذاق کو ما ای گپ جتا ما مسخرہ مذاق کو ما مذاقہ بھی تکیں حتی بن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث تھا ارشاد فرمائنے کہ ما گندگایا کہ آئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواریے یک سادے گپتا یکنا لگام گپتگی پھر سلم ہوشترے اور آچھی گوشگائیں کہ انما کننا نخوض ونلعب انچو کہ میں گوشتگا پسر تر اس صحابی جلیل رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنے گئے کہ منافقہ ہمیں چیز گوشتگا کہ یا رسول اللہ ما مسخرہ مذاق کنگاتے ما لیب کنگاتے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی ارشاد فرمائنے گئے ہمیں آیت تلاوت کنگائیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی نمگا چک ہم جنگا نہیں اور ای آیت چی گشتر دگے ہج گوشگا نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع آیت تلاوت کن چکے میں گوشتگا کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم تو مسئلہ بہت خطرناک ہے حضرت محترم ما گندگائی کہ منافقہ چی عذر ہوتی بیان کو تکا گوشتے کہ ما مسخرہ مذاق کو تھا ما لیبا بھی تکے واجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ سبحانہ وتعالی چی آیت نازل فرمائیں تھا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا نیوتی عذرہ بیان مکنے نی میائے و معافی ملوٹے قد کفرتم بعد ایمانکم شما کفر ارتکاب کو بعد ایمانکم شما مسلمان تے شما کفر ارتکاب کو شما مرتد بھی تے والعیاذ باللہ چا دین اسلامہ چا ایک قصہ چی ازان محترم مارا بازیں فوائد حاصل بھی اولی ہمشی کہ یک شخصی انگا اللہ سبحانہ و تعالی یا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ قرآن مجید یا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت انگا اشان سرا مسخرہ و مذاق بکن یا کہ لیب بکن توری قصدن و حمدن چیزا کنگا کہ مسخرہ و مذاق و لیب کنگا تو والعیاذ باللہ مرتد بھی
اور ای گپا ما جنگا نہیں کہ باندھ روچ کی گوشی کہ بیائے بچا مولا مردمان سرا حکم نازل کرنا گائیں گوشیاں مردم مرتد نہ ای اللہ سبحانہ وتعالی آیت ہم موانا گائیں ای رب العالمین نے فیصلہ ای رب العالمین نے حکم تیشے موانا گائیں موتی نے مگا چھ حبر کرنے گا نہیں والحمدللہ اور ما بزانے کہ ای کجام ردیں ای کجام وحدی کے انسان اگر مرتد بھی دین اسلام ای کجام ردیں ولیعذ باللہ ای ہما ردیں ای ہما مسئلے کہ انسان دین اسلام کشی ولیعذ باللہ دلیل چیئے دلیل ہمشہ کہ ای ظاہراً و مسلمان تھا ای منافق لیکن وحدی کے شان ای کار کو وحدی کے شانہ ای مسئلہ مسائل ای خصلت شان تھا موجود تھا تو اشا دین اسلام چی ای ولیعذ باللہ مرتد بھی تھا گوتی ہمیں سلنے حبران مجھے چی رب العالمین چیئے شاید فرمائے قد کفرتم بعد ایمانکم شما مسلمان تھے لیکن شما کفر ارتکاب کو اور دومی فائدہ ہمشہ چنانچہ دین اسلام تھا لاہتے نواقد استان چکے مگو آئیں سنانچہ دین اسلام چی کشا اشانی تہا لے مسخرہ مذاق انسان مگشی میں مذاق کنگا بیتگا ای معاف نبا اشان تہا معافی نہیں ادا تو پندہ تو عذرہ بیان مکا لہذا میں اوشی انگا شما زانی ہے کہ انسان یہ چیزیں تھا مبتلائیں تھا یہ شرری سرا سرسوج بکنے بگو توبہ و استغفار بکنے اللہ بارگاہ منافقانی وڑا مبے منافقانی خسرتان اختیار مکنے تو وحدے کے آئے ہوتی عذر بیان کو تکا میں منافقہ رب العالمین انہیں عذر قبول نہ کو پسا کہ ذات آیا ای گپچی واسطہ جتگا قصدن و عمدن یا کہ انہا مسخرہ مذاق کرنگا بیتگا پسا ای جاگا ای مقام مذاق مقام نہ ہند مسخرہ و مذاق جاگا نہ ہند لہذا انسان پہریز بکنا وہ ہمیں وڑا سیمی فائدہ ہمشی کہ انسان وحدی کے ایک منکری گندی بائی آئی انکارہ بکن انچونکہ صحابی جلیل حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ آئی انکار کتگا وہ ہمیں وڑا چارمی فائدہ ہمشی انگا تو یک مجلس و دیوانی نشتگے او دا انگا کفر بابتا انگا حبر بھی آگائیں اور ہنچے کفری الفاظ او دا گوشک بھی آگائیں تو این سرا انکار مکنے تو انگا اینی گپا گوش پہ دارے اور راضی بھی یا کہ انہ تو خاموش بھی تھی خاموشی دلیل ہمشی کہ تو راضی ہے تو ہم این گمہ ولیعذ باللہ ای چیز تہا شمار بے پرچا کے ما گندے ای گپ خالی یک منافیہ جتے گا ای گپ خالی یک منافیہ جتے گا لیکن رب العالمین چیر شاید فرمائیں رب العالمین اسی نسبت بعضی منافقی نمگا کو آیت تہا رب العالمین چیر شاید فرمائیں کہ اب اللہ و آیات و رسولی کنتم تستہزئون کنتم شما درو شمارے گو تستہزئون شما درو مسخرہ مذاق کرنے گاتے لا تعتذرونی کسوتی اترا بیان مکان انچگے میں گوشتگا انگا ایک انسانی ایک دیوانی نشتا انگا خاموش بھی تو لا شک ایک دلیل کیا راضی ہے تو ایک مزنے خطرے انگا تو زانے تو گبجت نہ کرنا چاہیے دیوانا پادا وطرا ای دیوانا انتہا شامل مکنگو اور پنچمی فائدہ ہمیشہ ایک قصہ ہے کہ انسان وحدی کے انگا تو یک منکری انکارہ کرنے انگا تی دست رسی یک مسترینی گوشے برو بگوشی یک نصیحت ہیں چونکہ مگو انگا دست رسی سربرایا بگو لیکن نہیں تو زانے کیا مزنی احدہ یا تو یہ زانے ہمیں بگو خاموشی اختیار بے مکہ ادھرون نصیحت تھا شمارن تو زانے یکی انگا علماء کرامانی بابتا سلنی الفاظ ارشاد فرمائنی مردمانی معاشرت تو ماحول خراب کا نا اتفاقی پیدا کا اس شکایت بکا اسی بابتا خاموشی اختیار مکنے اسی شکایت بکنے پرسا کہ این نصیحت تھا شمارن اور ہمیں بڑا ششمی فائدہ ہمشی کہ انسان اہل علم علماء کرام طالب علم آئینی مسخرہ و مذاق مکن آئینی مسخرہ و مذاق مکن اشان سرا ہم مسخرہ و مذاق مکن دلیل چیئے دلیل ہمیں منافق گپ پر یہ چی گوشت گئی منافق حدیث تھا ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء اولاشا قرآن اسی مراد ہم چکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو علماء کرام چنانچہ کئی وارثاں انبیاء نہیں وارثاں اشانہ وراثت قدام وراثت مالی وراثت نہیں زان محترم یہ علم وراثت ہے پرچا کہ یہ نمونے امت نمونے علماء کرام ہمیں بڑا طالب علم ہم اشتہا شمارن تو اشانی سرا مسخرہ مذاق کرنا جائز نہیں وہ ہفتمی فائدہ ہمشہ یہ قصہ تھا کہ ادھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ زانک بھی ایک معجزہ ظاہر بھی کہ وحدے کے صحابی جلیل حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ یہ ارادہ کو تھا کہ مروان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقانی امی منافق گپاں گوشان تو دیتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پہ ستر آل داتا رب العالمین سبحانہ وتعالی تو واسہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ یا ست السلام ہے دلیل یہ مصداق چاہیے یہ دلیل چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی فرمان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اور ہشتمی فائدہ چنانچہ یہ قصہ تہا ہمیشہ کہ یہ قصہ یا کہ نہ یہ حدیث ایک دلیل ہے
کہ دین اسلام تھا لاتے نواقع دستا کہ انسان دین اسلام کشا آئین تہا مانگو انگے کی مسخرہ و مذاق کند یا کہنے کی لیب کا او دا انسان معذور بیت کت نکا نوتی عذرہ پتا بیان مکا آ جاگا پرچا کہ ادان چکے مدی منافقہ ہوتی عذر بیان کو لیکن رب العالمین نے عذر قبول نہ کو توری تو کچھ میں مسخرہ مذاق کرنے گئے میں لیبے نہ جائز نہیں لہذا انسان بائدے پہریز بکا اور نہمی اور آخری فائدہ چاہیے قصے ہمشہ کہ حدیث تھا ایک دلیل اس تھا انسان نرمی اختیار نہ کا اما کہ اللہ دشمن تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سواء منافق بے با کہنا کافر بے با کہنا گمراہی ملا بے با انسان کو انگو میں نرمیاں پیش نہیں تھے پرچا کہ وحدے کے انگا انگو میں نرمیاں پیش کے تو آ اشیاء گلائن تو وتی شر و شرورا شن درمیانہ شن کنن لہذا انگو میں مسلمان بھائی دیں گو سختی گما پیش بے اچھو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ما سختی گما پیشت کی منافق وعدے کے اتقوتی عذر بیان کرنے گا تو بہرحال میں مرچی موضوع چنا چھے ہمیشہ میں بتائیں چکے میں گوشتا کہ یک ہنچے ہمیں موضوع لہذا من تو بعد احتیاط بکنا اور پہریز بکنا اگر مزانی ایک مسلمانی ای چیزان تہا مبتلائیں تو بعد منی او تیسرا واجب ہمشہ کہ ما یہ سرسوچ بکنا تاکہ آوتی ای خسرتاں چی ماز بے والاشانہ یل بدن دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مارا سے شرکہ چی محفوظ بکنات واللہ سبحانہ وتعالی مارا و شمارا و سرجم مسلمانہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت سرا عمل کرنے کے توفیق بدیات آمین رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.